اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعنا دعاهم۔ تمام مومنین کو یا علی لجبال مدد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ویسے تو ان دنیاوی معاملات پہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نہ تو آج تک کبھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور نہ ایز سچ ہمارا کوئی معاملہ کبھی رہا ہے، خاص کر خواتین کے معاملے میں۔ لیکن اب ایک مفتی یزید نواز ناصبی ہے، بریلوی المسلک، اس نے عجیب و غریب قسم کے طنز اور طعنے کسنا شروع کیے ہوئے ہیں مذہب شیعہ کے اوپر، اور ویڈیو کا ٹائٹل ہی عجیب ہے، شیعہ کی بہن بھاگ گئی اور الزام سنیوں پر تو پتہ نہیں کیا کیا۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ جو بھی شیعہ مذہب سے ٹکر لے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ ویڈیو میں دلائل دینے سے پہلے ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اہل سنت حضرات جو یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ دلائل میں اہل سنت کی کوٹ کروں گا صرف، ان سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل سنت عوام جتنے بھی ہیں میں انہیں دل سے بھائی مانتا ہوں۔ میں صرف ان مولویوں سے اختلاف رکھ کے ان کے اکابرین کی انہیں عبارتیں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے مولویوں نے جو اصلی واقعاً جن کے ذہنوں میں گند تھا وہ گند اپنی کتابوں میں اتارا ہے، اجلہ محدثین نے تمہارے، اب اسے پڑھو تاکہ تمہیں شرم آئے۔ تو پہلے چلتے ہیں عزیزان گرامی قدر اس مولوی کی ویڈیو کی طرف تاکہ ہم جواب دے سکیں۔ ایک شیعہ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور الزام سننے پہ لگایا۔ ہم خاموش رہتے ہیں اگر ایسے کوئی واقعات ہو، لیکن اگر کوئی آدمی آپ الزام لگائے، آپ اسے کہیں گے جناب بیٹی آپ کی بھاگی ہے اور الزام آپ ہم پہ لگا رہے ہیں، کتنا بڑا بھونڈا الزام۔ اور الزام کیا جناب، یہ مساجد میں اعلان نہیں ہوا، اور اعلان کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے اس بیٹی کا نام تھا دعا زہرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا زہرا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، مذہبی منافرت یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ جس بیٹی کا نام زہرا ہو، جس بیٹی کا نام فاطمہ ہو، اس کا اعلان یہ لوگ سنی لوگ نہیں کرتے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہی جھوٹوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے خط لکھ کر اپنے پاس بلایا تھا اور پھر ساتھ نہیں دیا اور بغاوت کی، دھوکہ دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بیٹی بھاگی ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب ہم تو کہیں گے نا، ہم تو پہلے عزت کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ کریں، لیکن جب آپ مذہبی منافرت پھیلائیں گے ہم حقیقت کھولیں گے۔ آپ کی بیٹی بھاگی ہے، بھاگی کسی اپنے یار کے ساتھ، اور الزام آپ سننے پر لگا رہے ہیں کہ جناب دعا زہرا نام تو اس نے اعلان نہیں ہوا۔ جھوٹے ہیں یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے اس کی ویڈیو دیکھ لی ہے۔ عزیزان، یہ ڈیفینیٹلی آپ نے اس کی لینگویج بھی دیکھی ہوگی، اپنے یار کے ساتھ بھاگی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا۔ یا علی مجھے صبر دے میرے مولا۔ بات سنو میری، میں قرآن کی تفاسیر اور کتب حدیث کے سائے میں بیٹھا ہوں اس وقت، ان سب کی پاکیزگی کی قسم ہے۔ اگر تمہارے مسلک کی حقانیت بتانے پہ میں آ جاؤں نا کہ تمہارے مذہب کی بنیاد اور اختتام ہے ایک گند کے اوپر، بہت دلائل ہیں میرے پاس، چاہے کتب تفاسیر ہوں، تاریخ ہوں، حدیث ہوں، بہت دلائل ہیں، حتیٰ کہ کتب انصاب تک، اور ان میں سے ایک جھلک آج میں دکھا کے جاؤں گا۔ رہ گئی اس بچی کے گھر سے جانے کی بات، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ وہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے یا اسے اغوا کیا گیا ہے، ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ عزیزان، اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس بچی کے والدین کی ایک ویڈیو وہ بھی بہت وائرل ہو رہی ہے، جو آج کل آل اوور نیوز چل رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ دس از نن آف مائی کنسرن کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مجھے صرف آل محمد کے ساتھ سروکار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن بغیرتی جب اس حد تک رائے جو کہ ایک کم سن بچی کو ٹیکل کر کے پورے مذہب شیعہ کے لحاظ سے بات کی کہ شیعہ کی بہن بھاگ گئی، وہ میں بتاؤں گا آج کے صحابہ کی بہنیں کیا کرتی رہی ہیں۔ خیر، ہم چلتے ہیں دعا زہرا کے والدین کی ویڈیو کی طرف۔ انزائٹی کی مریض ہوں، لیکن جب میں نے صبح نماز پڑھ رہی تھی اور میری بہن نے مجھے کہا کہ یہ زہرا ہے، اس وقت میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میری بیٹی مجھے زندہ نظر آئی۔ کوئی رشتہ بھیجے، اگر وہ منع کرے ہاں کرے، آپ کسی کی بیٹی کیسے باعث اب اٹھا کے لے کے جاتے ہو؟ یہ اغوا کا کیس ہے،
اور میں اس کے اوپر اس کا یہ کیس کروں گی. اس کے اوپر نہ اس پہ اسٹیمپ ہے نہ اس کی کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے. وہ نکاح فیک ہے. اب مجھے بتائیں وہ مولوی لے کر آئیں جس سے نکاح پڑھوایا, جو ویڈیو دکھا رہے ہیں جن لڑکیوں نے شادی کی ان کی ویڈیو دیکھیں, آپ میری بچی کی ویڈیو دیکھیں, بالکل پیلی زرد ہو رہی ہے اور ایک سانس میں وہ سارا بول گئی ہے جیسے اس کو رٹا لگایا ہوا ہے کہ تو نے یہی بولنا ہے یہی بولنا ہے. اس کو جو بولا جا رہا ہے اس وقت, اس کو جو پریشرائز کر کے بولا جا رہا ہے وہ بول رہی ہے, ٹھیک ہے. 18 تاریخ کو میں کہیں نہیں گیا. اگر میں کہیں گیا ہوں کوئی ایویڈنس ہوگا ان کے پاس, میں ان کے گھر گیا, ان کے پاس میری کوئی فوٹیج ہوگی. میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, مراد علی شاہ صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ بچی کو کراچی میں لائیں, کیونکہ یہ کراچی سے اغوا ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہاں پر لائیں, ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں, وہ بچی کو کراچی میں لائیں, میرے حوالے بھی نہیں کریں, کیونکہ اس وقت میں ایک پارٹی بن چکا ہوں نا اس کے اندر. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کریں, شہلہ رضا صاحبہ کے حوالے کریں, مجھے ان پر پورا ٹرسٹ ہے. اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن کریں, پھر جو نکلے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. یہ عزیزان گرامی قدر, یقیناً آپ نے دعا زہرا کے والدین کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اب والدین سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے اور کیا سارا معاملہ ہے. خیر, میں پھر بھی ایک طرفہ بات نہیں کرتا کہ جی شاید وہ بچی خود نہیں گئی ہے, شاید وہ خود گئی ہے. میں اس معاملے میں بالکل ساکت ہوں, یہ اس بچی کا اور اللہ کا معاملہ ہے. رہ گئی یہ بات کہ شیعہ کا ٹائٹل لگا کے جی وہ اعلان نہیں کرنے دیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگی ہے, استغفر اللہ. اور جی انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا اور انہوں نے دغا دیا, مولا حسین کو دھوکہ دیا, یہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور جاہل مولوی, جاہل مطلق اور جاہلوں کے مرید, تمہارے گھر کی کتابوں سے اور شیعہ کتابوں سے میں کم از کم بھی 40 مرتبہ ویڈیوز میں یہ بیان دے چکا ہوں کہ سلطان کربلا کے اپنے اصحاب نے, جناب نافع ابن حلال نے, اس کے علاوہ سرکار زہیر ابن قین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم شیعان علی ہیں. خط لکھنے والوں میں سر فہرست نام ہے سلمان بن سرد خزائی کا, جسے تمہارا بخاری, ابن حجر اسقلانی سب صحابی رسول کہتے ہیں. کوئی مائکا لال پیدا نہیں ہوا ابھی اس فقیر کے سامنے یہ ثابت کرنے والا کہ وہ صحابی نہیں تھا. بخاری تک میں اس کی روایات موجود ہیں, میں ثابت کرتا ہوں. 5 منٹ لگیں گے, پتہ چل جائے گا قاتلان حسین کون ہے. یزید کے دفاع پہ کتابیں تمہارے مذہب میں لکھی جا رہی ہیں, حنفی بھی لکھتے ہیں, وابی بھی لکھتے ہیں, اور ہم نے مارا. جاہل مولوی, اپنی حیثیت میں رہو, جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق بات کرو. کربلا کی طرف گئے نا تو ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا. اچھا جی, ایک منٹ یار, دادے میں فل اینڈ فائلنٹ کرا تھا. شیعہ لڑکی گھر سے بھاگی, ہاں شیعوں کی بہن گھر سے بھاگی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. بڑا بیٹے بہت زیادہ میں چاہ رہا تھا کہ ایسی فضا نہ بنے کہ جس سے مذہبی منافرت اٹھے اور شیعہ سنی بھائیوں میں لڑائی ہو. میں آگے بھی یہی چاہوں گا, لیکن تم جیسے مولویوں کو آئینہ دکھانا میرا فرض ہے. شیعہ لڑکیوں کی طرف بکواس کرنے سے پہلے کبھی اپنے گھر کی کتابوں میں جھانک کے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ کیا کیا گند اور کیا قیامت مضمر ہے. آؤ جی, شیعہ لڑکیوں کی بات تو بعد میں آئے گی. آ بیٹے, سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی حضرت ابو سفیان کی باجی کے بارے میں, جسے تم صحابی رسول کہتے ہو. حالانکہ ان سب کا مؤلفۃ القلوب ہونا اور ان کا تقیۃ کفر پہ رہنا یہ تمہاری کتابوں سے الحمدللہ کئی دفعہ دکھا چکے ہیں, ان پر رسول کی لعنت بھی. آؤ جی, یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مستدرک علی الصحیحین عزیزان, ان کے امام حاکم نشاپوری کی, جلد نمبر 5 ہے. ابو سفیان کی بہن ام جمیل اور مغیرہ, ان دونوں کے لحاظ سے کیا, یا میں مغیرہ بن شعبہ اور ان دونوں کے اندر کیا معاملہ تھا, ذرا میں وہ دکھاتا چلوں. صفحہ نمبر 136, کتاب معرفت الصحابہ, جلد 5, حدیث نمبر 5892. یہاں پہ واضح حافظ حاکم نشاپوری لکھتے ہیں حتی تقدم الی باب ام جمیل امرأۃ من القیس, اور وہاں پہ نیچے حدیث طویل ہے, میں اقتباس آپ کو سائڈلی دکھا رہا ہوں. فنظر فقال ما رأيت قال رأيت الزنا. اس کمسن بچی کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا کہ وہ خود گئی ہے یا اسے کڈنیپ کیا گیا ہے, بلکہ تمہاری کتابوں میں
ابو سفیان کی باجی، تمہاری بیٹی گئی ہے، شیعہ بیٹی گئی ہے، شیعوں کی بہن بھاگ گئی ہے. کبھی ابو سفیان کی بہن کی طرف بھی نظر کرو، ام جمیل، وہ تو سیدھا سیدھا زنا کر رہی ہے. تاریخ نہیں، حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین، اور اس کی سند بھی صحیح ہے اس روایت کی. ہاں مولوی، میں نے کہا تھا ہمیں چھیڑو. میں جتنے بھی شیعہ سنی بھائی یہ سن رہے ہیں یا پاکستان کے جو بھی ایجنسیز ادارے سن رہے ہیں، پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے. ہم نے کبھی ان موضوعات کو نہیں چھیڑنا، پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے. خیر آئیں جی. اور یہ چونکہ اب بات کر رہے ہیں، آئیں، یہ تو ابو سفیان کی بہن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، آئیں ذرا اس کی بیوی کے بارے میں بھی ایک بات بتاؤں. اور انہیں کے گھر کی کتاب سے، کوئی شیعہ کتاب نہیں. یہ مطبوعہ ہندوستان میرے ہاتھ میں قدیم نسخہ ہے جی. ان کے ماہ عالم مصطفی چشتی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس کو، یہ اس کی تنزیہ الانصاب، علم انصاب پہ یہ کتاب ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 98. یہاں پہ واضح عبارت لکھی ہے جی، ہند فحشہ عورتوں سے تھی، اللہ اکبر، اور حبشیوں پر مرتی تھی، ایتھے رکھ، ٹھیک ہے جی. اور جب وہ کالا بچہ جنتی تو اسے مار ڈالتی تھی. یہ یاروں کے ساتھ یار پڑیاں کرنا تمہارے بابوں کی ماؤں کا اور ان کی بڑیوں کا شیوا تھا، شیعہ عورتوں کا نہیں. یہ تو حرامزادے جم کے انہیں قتل کرتی رہی ہے حبشیوں سے. میں اب لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، کیا کہوں میں. یا علی حوصلہ دے میرے مولا مجھے. جی عزیزان، یہ دوسروں کو باتیں کرتے ہیں، پہلے اپنی کتابوں میں جھانک کے دیکھو گند کیا کیا لکھا ہوا ہے. آئیں جی عزیزان، تیسری دلیل، یہ چونکہ بریلوی ہے، اس کے امام احمد رضا بریلوی کے ملفوظات اعلی حضرت اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے. پٹے کا دو ہتھی بیٹے. آئیں جی، خوب. اس میں عزیزان گرامی قدر ان کے احمد بدوی کبیر صاحب، جنہیں اکابر اولیاء میں سے مانتے ہیں، ان کے صفحہ نمبر 255 پہ یہ حصہ سوم میں اس ملفوظ میں کیا عبارت درج دی؟ معن وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس پر نظر کی، ایک لڑکی کو مزار پہ چڑھا دیا، اس کی نظر کر دی. یہ دوسروں کو باتیں کر رہے ہیں جن کے یہاں عورتوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے ماشاءاللہ. خادم کو اشارہ، انہوں نے آپ کی نظر کر دی. شاہ سلام عبد الوہاب، اب دیر کاہے کی، فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. استغفر اللہ. یہ دوسروں کے گھر کی خواتین کو باتیں کرتے ہیں جن کے یہاں مزاروں تک بھی بدکاریاں ہوتی ہیں، اور ان کے فقیر ماشاءاللہ اپنے مریدوں کو کنیزیں آفر کر رہے ہوتے ہیں، اور کمرے بھی دیے ہوئے ہیں، ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں مزاروں کے اندر، فلاں کمرے میں لے جاؤ اور جا کے گند مار. واضح عبارت لکھی ہے، دوسروں کو باتیں کرنے آئے. عزیزان، یہ تو چلیں چھوٹی باتیں ہیں یار، ان لوگوں نے زنا کے معاملے میں اللہ تک کو نہیں چھوڑا. یہ ان کے حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تاریخ الخلفاء. بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا تھا. ہاں، شاد باش. صفحہ نمبر 98، حضرت ابوبکر کے آثار و اقوال. اب اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ شیعہ حضرت ابوبکر کی گستاخی کرتے ہیں تو اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے. لکھتے ہیں جی، لالکائی نے اپنی کتاب السنہ میں بحوالہ ابن عمر لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ کیا زنا بھی اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت ابوبکر کو بھی پنج دیا اندر ہی، اور اللہ پہ بھی اتنی بڑی بکواس، استغفر اللہ، یہ پیچ اپ کر دیا کہ زنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ عزیزان، یہ دوسروں کو کیا باتیں کرتے ہیں جو اللہ تک کو نہیں بخشتے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، بکواس کرنے آئے ہیں. عزیزان، we'll meet you in the next video. Till then, take care.